نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوشی کے اظہار کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اس کے 10 گناہ مٹاؤں گا اور 10 درجات اس کے بلند کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہاں غور کریں کہ اس میں درود پاک کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے، مگر نبی پاک کی امت سے محبت کتنی ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام رحمت کا جو پیغام آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار تبسم فرما رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ امت کو یہ نعمت ملی ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر با کثرت صلاۃ و سلام پڑھے، درود پاک پڑھے۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد فرید رضا عطاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہمارے پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، آئیے سیگمنٹس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات، اور اس میں ہم دلائل الخیرات کے منتخب درود پاک شامل کرتے ہیں، اور آج جو ہے ایک نیا درود پاک ہم دلائل الخیرات سے شامل کریں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں، اور پانچواں سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام۔ ان 5 سیگمنٹس پر ہمارے پروگرام مشتمل ہوگا۔ آپ اول تا آخر ہمارے پروگرام میں شامل رہیں۔ درود پاک کے فضائل، اشعار کی وضاحت اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو اس پروگرام میں ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک و رسولک و سیدنا ابراہیم خلیلک و صفیک و سیدنا موسیٰ کلیمک و نجیک و سیدنا عیسیٰ روحک و کلمتک و علی جمیع ملائکتک و رسلک و انبیائک و خیرتک من خلقک و اصفیائک و خاصتک وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله وكل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما۔ کہ بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم
سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جی غلام محی الدین بھائی، یہ جو درود پاک پڑھا گیا اس کے بارے میں کچھ اس کا ترجمہ بیان فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک جو ہم نے سنا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبیک، اے اللہ درود اور سلام نازل فرما اور برکت عطا فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے نبی ہیں، و رسولک اور تیرے رسول ہیں، و سیدنا ابراہیم خلیلک و صفیک، اور ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود و سلام نازل فرما جو تیرے خلیل ہیں اور تیرے چنے ہوئے ہیں، واہ واہ، و سیدنا موسیٰ کلیمک و سیدنا عیسیٰ روحک و کلمتک، اللہ، اور ہمارے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی درود نازل فرما جو تیرے کلیم ہیں اور تیرے نجی ہیں، اور ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی درود نازل فرما جو تیری طرف سے تیرے کلمہ ہیں، وعلی جمیع ملائکتک و رسلک و انبیائک و خیرتک من خلقک، اور تمام ملائکہ، تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر درود نازل فرما، اور تیری مخلوق میں جو سب سے بہترین افراد ہیں ان پر درود نازل فرما، و اصفیائک و خاصتک و اولیائک من اہل ارضک و سمائک، اور تیرے چنے ہوئے بندوں پر اور تیرے خاص اور تیرے کامل اولیاء پر جو زمین و آسمان میں سے تیرے کامل اولیاء ہیں ان پر درود و سلام نازل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ، اور درود ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود کہ جو تیری مخلوق کے برابر ہو، تیری رضا اور تیرے عرش کے وزن کے برابر ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، وہ مداد کلماتہ، اور کلمات کی تعداد کے برابر درود نازل فرما، کما ہوا اہلو، ایسے درود نازل فرما جیسا کہ وہ اہل ہیں، اور ہر اس وقت میں کہ جب جب ذکر کرنے والے تیرا ذکر کریں اور غافل ہونے والے ذکر سے غافل ہوں، ہر اس لمحے میں درود پاک نازل فرما، وعلی اہل بیتہ، اور ان کے اہل بیت پر درود نازل فرما، وعطرتہ الطاہرین وسلم تسلیما، اور ان کی پاکیزہ عطرت اولاد پر خوب درود و سلام نازل فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت درود پاک ہے، ایمان تازہ ہو گیا ماشاءاللہ کہ انبیاء پر بھی درود ہے، اولیاء پر بھی ہے، اور سب کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی، آپ کی آل پہ بھی، آپ کی عطرت پہ بھی درود ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اس طرح خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، رب کے بدرو تجا پہ کروڑوں درود، طیب کے شمس و ضحا پہ کروڑوں درود۔ اچھا غلام محی الدین بھائی، یہ جو درود پاک بیان کیا گیا، اس درود پاک میں ہمارا ایک عقیدہ بھی ہمیں ملتا ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی مسلمان کی جو تعریف ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کو سمجھنا ہے کہ مسلمان نبی پاک جو نبی آخر ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے آنے والے جتنے انبیاء گزرے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایمان کا بھی یہاں ذکر کیا نا، ان انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ذکر کیا، تو یہ جو
سبحان ہے، یہ گویا کہ ایک عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ عقیدہ بھی کہ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک تمام نبیوں پر، فرشتوں پر اور تمام رسولوں پر، پچھلی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان بھی اور ان سے محبت بھی ہے، اور ہم ان پر درود پاک بھی بھیجتے ہیں، درود و سلام بھی بھیجتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نازل ہو، اسی طرح دیگر انبیاء پر، بلکہ آپ دیکھیں نماز میں جو درود ابراہیمی ہے، بالکل اگر آپ اس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اے اللہ درود اور برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح جس طرح تو نے درود اور برکت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ آپ جد الانبیاء ہیں۔ بے شک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کے شہزادے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، سبحان اللہ۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہزادے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوں نبیوں کا سلسلہ چلا۔ پھر دوسرے بیٹے ہیں آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے دنیا میں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو آپ نے یہ دعا مانگی، جی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے ہمارے رب تو ان میں سے ایک رسول بھیج دے، ایک رسول مبعوث فرما جو لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے، ان کو پاک کرے، ان کو خوب ستھرا کر دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ جو دعا تھی نا، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی۔ آپ نے کعبۃ اللہ شریف تعمیر کیا اور نبی پاک کے لیے دعا کی۔ تو یہاں سے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنے کے بعد دعا کرنا یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ تشریف لائے، تو کعبۃ اللہ شریف سے بھی آپ کو مناسبت ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ شریف کو حرم بنایا تو نبی پاک نے مدینے کو حرم بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کی کہ ہم میں ایک آخری نبی کو بھیج دے، تو یہ دعا قبول ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ خبر دی ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور مکے سے شام تک سب روشن ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش وسیع پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش وسیع پر پہنچے ہو، تم عرش وسیع پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، شان
لے کے معراج کا دولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں او صاف تو سب نے پائے ہیں صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں او صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول سے ختم رسول لا شک فی، سبحان اللہ سبحان اس میں اللہ. کوئی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں، اللہ نے نبی پاک جیسا کسی کو نہیں بنایا، اعلیٰ حضرت جو حسن ہے نا جی جی وہ تمام ہے حضور. اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں نا، تھے وسیلے سب نبی تم، ہائے ہائے ہائے، اصل مقصود خدا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہائے ہو، ہائے ہائے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونے تڑپنے مچلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے بڑھتے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لفظ سے شعر پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں ہمارے فرید بھائی اور زبیر بھائی کو نمبرز دکھائے جائیں گے. ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے ان کو اشعار پڑھنے ہیں، صلاۃ و سلام کے ہوں، درود و سلام کے ہوں، یا ایسے اشعار جن میں سلام یا درود کا لفظ آتا ہو تو نمبر دکھایا جائے گا. اور پہلے فرید بھائی نمبر چوائس کریں گے، مائک پر بتائیں گے. جی فرید بھائی دیکھیے اور نمبر بتائیے. یا نبی سلام علیکہ. جی فرید بھائی نمبر 1. نمبر 1. جی نمبر 1 کے پیچھے لفظ بتائیے گا. فرید بھائی کو دست بستہ، تو ہم بھی آپ سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ آپ شعر پڑھیے. معنی جو ہے وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی بتائیں گے دست بستہ کے معنی کیا ہے. جی صبا دست بستہ سلام عرض کرنا، صبا دست بستہ سلام عرض کرنا، جو مل جائے تجھ کو کبھی غوث اعظم، جو مل جائے تجھ کو کبھی غوث اعظم. ماشاء اللہ درست آپ نے جواب دیا ہے. غلام محی الدین بھائی صبا کو عرض کر رہے ہیں، صبا کون ہے اور دست بستہ کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. صبا صبا وہ چلے کہ باغ پھلیں، ہائے ہائے. پھول کھلیں کہ دن ہو بھلیں، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. وہ ہوا جو صبح صبح چلتی ہے اور مدینے کی طرف جائے تو غالباً اس کو کہتے ہیں باد صبا، صبا اس کا نام ہے. تو یہاں عرض کر رہے ہیں کہ اے صبا، جب تیرا گزر ہو اور غوث پاک کی بارگاہ سے گزرے تو دست بستہ ادب کے ساتھ میرا سلام عرض کرنا میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. یہ تو کہہ رہے ہیں مل جائے جو تجھے غوث اعظم. مل جائے، صبا کیسے ملے گی جو غوث اعظم سے؟ مل سکتی ہے، ہوائیں کہیں بھی جا سکتی ہے. واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ. زیارت ہو جائے غوث پاک کی تو ہمارا بھی سلام، یعنی صبا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دینا. چلیں جی اگلا شعر، اگلا لفظ دکھائیے گا. جی نمبر بتائیں ہمارے زبیر بھائی. نمبر 5. جی
5 کے پیچھے لفظ ہے محفل. واہ بھائی واہ, محفل تو ابھی بھی لگی ہوئی ہے ہماری. تو اب شعر آپ نے پڑھنا ہے, کاؤنٹر آپ کا جاری ہے. ایسا شعر پڑھیں جس میں محفل آتا ہو. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. اس جواب سلام کے صدقے, اس جواب سلام کے صدقے, تا قیامت ہو بے شمار سلام. ان کی محفل میں سانس لے جائے, حسرت جان بے قرار سلام, حسرت جان بے قرار سلام. درست جواب آپ نے دیا ہے. ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں حسرت جان بے قرار سلام. سبحان. مولانا حسن رضا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے سلام کا جواب ہے جس پر تا قیامت سلام ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا اور وہاں سے جواب آیا. ہائے ہائے. تو یہ جواب ایسا ہے کہ اس پر لاکھوں سلام, اللہ. قیامت تک سلام. اور یہ حسرت جان جو بے قرار ہے, یعنی جان دل کی یہ تمنا ہے کہ ان کی محفل میں حاضری ہو جائے. ہائے ہائے. تو پھر سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر ہوں اور تیرا دیدار ہو جائے. تیرا دیدار ہو. کیا وہ محفل ہی بڑی خوبصورت محفل ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو. اس محفل کے کیا کہنے, دنیا کی ساری محفلیں ایسی محفل پر قربان کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہو. تو یہ یقیناً ہر مومن کی دل کی تمنا ہے. تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضری, مدینہ منورہ کی حاضری, ایک آج دست بستہ ادب کے ساتھ سنہری جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام عرض کریں اور وہاں سے جواب آئے. سبحان اللہ. اور ایسی محفل پر لاکھوں بار سلام اور قیامت تک سلام ہو. اچھا, اس میں پھر مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ کا ایک اور کلام بھی ہے نا, وہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, وہ محفل کی بات ہو رہی نا. پھر تو خلوت میں جب انجمن آ رہی ہو, تو وہ جب یہ بات دیوانوں کی ہوتی تو پھر وہ محفلیں سجتی ہیں. یعنی تنہائی میں بھی محفل ہوتی ہے. ایک شعر پڑھ دینا, دل میں ہو یاد تیری کا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ خلوت میں جب جمنا ہو, پھر تو خلوت میں عجب جمنا کبھی ایسے محفل سجایا کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ اکیلے ہوں, درود پاک پڑھ رہے ہوں, نبی پاک کی یادیں ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے ذہن میں گزر رہے ہوں, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا جو جوش ہے اندر سمندر جوش مار رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگی ہوئی ہو. ایسی محفل سجایا کریں, دل میں یاد سجایا کریں, اور پھر وہ خلوت میں انجمن ایسی بسے گی کہ آپ کو ویسی محفل دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اللہ نصیب کرے کہ ہم اس محفل کو سجانے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے اگلا نمبر دیکھتے ہیں. فرید بھائی آپ بتائیں گے کون سا نمبر آپ نے لینا ہے؟ جی 4. جی 4 کے پیچھے لفظ دکھائیے گا چوکھٹ. ہائے ہائے ہائے, چوکھٹ. سبحان اللہ. جو مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں, جو مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں, چوکھٹ پہ سے ہو لب پہ درود سلام ہو,
امیر اہل سنت کا شعر ہے، سبحان اور کتنی خوبصورت التجا کی جا رہی غلام محی الدین بھائی اس شعر میں. یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، ہائے ہائے. یعنی یا رسول اللہ آپ کے شہر میں، آپ کے مدینے میں مجھے اس طرح موت آئے کہ ادب سے سر جھکا ہو اور لب پہ درود و سلام ہو، اور میری روح قفس عنصری سے سر پرواز جھکا کہاں ہو یہ بھی تو بتائیں. سبحان اللہ. سر جھکا ہو، سر ہو چوکھٹ پہ خم تاجدار حرم، ہاں ہاں ہاں. یعنی یا رسول اللہ آپ کی دہلیز پر، آپ کی چوکھٹ پر سر جھکا ہو سبحان اور میرے کو درود و سلام پڑھنے کی حالت میں موت آ جائے. اللہ. کیا شاندار تمنا ہے. اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے دنیا سے. فاروق اعظم کی وہ دعا یاد آتی ہے، سبحان اللہ. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. فاروق اعظم یہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے، اللہ. اور موت اپنے نبی کے شہر میں دے. سبحان مدینے میں مرنے کی دعائیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، انہی کا فیضان ہے کہ آج ہم مدینے میں مرنے کی دعائیں، مدینے میں جانے کی دعائیں، جنت البقیع طلب کرتے ہوئے وہاں پر درود و سلام پڑھنے کی، پڑھتے پڑھتے موت کی تمنائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کرے قبول ہو جائے ہماری یہ تمنا، اور ہمیں بھی اسی طرح کی شان والی موت آ جائے. آمین. اگلا نمبر ہمارے زبیر بھائی کو دکھائیے گا، بتائیں گے زبیر بھائی. جی نمبر 2 کے پیچھے راحت جاں، جان کی راحت. ایسا شعر پڑھے جس میں راحت جائیں. راحت جاں. السلام راحت جان، السلام نور ایمان، السلام اے شکیب جان مجھکر، السلام آفتاب زر پرور، السلام آفتاب زر پرور، السلام اے شکیب جان مزتر، السلام اے شکیب جان مزتر، السلام آفتاب زر پرور، السلام آفتاب زر پرور، السلام. اے شکیب جان مستر اور آفتاب ذرہ پرور، یہ دو معنی بتائیے نا. شکیب جان مستر، شکیب کا مطلب شکیب جان مستر یعنی بے قرار جان کو پناہ دینے والے، جی یعنی بے قرار جان کے قرار، واہ. بے قرار جان کی قرار. تو اے شکیب جان مستر، یا رسول اللہ آپ بے قرار جانوں کے قرار ہیں، یعنی آپ جو ہے مستر کو سنبھالنے والے ہیں. یہ مرادی معنی بیان کر رہا ہوں، لفظی معنی ہو سکتا ہے کچھ اور ہو. اور دوسرا آفتاب ذرہ پرور. آفتاب تو سورج کو بولتے ہیں، آفتاب ذرہ پرور، ہائے ہائے ہائے. یعنی ذروں کو روشن کر دینے والے. سبحان اللہ. ذروں کو چمکا دینے ہائے والا، ہائے ہائے. سراجم منیرا، اللہ. چمکا دینے والا آفتاب. قرآن پاک میں نا، واہ واہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. کہ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری دینے والا، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اپنے رب کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والا بنا کر بھیجا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا، سراجا منیرا. تو آفتاب ذرہ پرور یعنی چمکا دینے والے آفتاب، آپ پر لاکھوں درود و سلام. اور اے بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، اور بے قرار جانوں کے قرار، آپ پر ڈھیروں ڈھیر لاکھوں کروڑوں بار سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے فرید بھائی. فرید بھائی 2 ہی رہ گئے، ایک بتا دیں آپ. 3 یا 6؟ 3. اتنا ڈر کے بولا. 3. اہل سنت. واہ بھائی واہ، ایسا لفظ آ گیا آپ کے لیے تو اہل سنت. بے عذابوں عتابوں حسابوں کتاب، بے عذابوں عتابوں حسابوں کتاب، تا ابد ہے
اہل سنت پہ لاکھوں سلام، تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اتنے زیادہ الفاظ اعلیٰ حضرت لے کر آئے ہیں پہ اہل سنت پہ ہمیشہ سلام، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کس طرح سلام ہو؟ سبحان اللہ، بے عذاب و عتاب اور حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ وہ اہل سنت، یہ ایک بہت بڑی جماعت، اہل سنت، سنت والے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے اہل سنت، یہ ہمیشہ سے بے عذاب، بے عتاب، بے حساب اور بے کتاب، ان پر رحمت، سلامتی اور امن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ اہل سنت ہیں، اور تا ابد ان پر لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد یعنی بے حد و بے شمار درود و سلام اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام، کس پر؟ اہل سنت و جماعت پر، کہ اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا نا ایک ہی جنت ناجی فرقہ ایک ہے، اور فرمایا گیا وہ کون؟ ما انا علیہ واصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ کے طریقے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت یہی فرما رہے ہیں کیونکہ اہل سنت نبی پاک اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، اہل بیت کے طریقے پر ہیں، قرآن و سنت کے طریقے پر ہیں، تو یہ پھر بے عذاب ہیں، ان پر کوئی عتاب نہیں ہونا، ان سے کوئی حساب نہیں ہونا، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا، بلکہ انشاءاللہ یہ اہل سنت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت۔ آئے اگلا نمبر انشاءاللہ ہمارے زبیر بھائی آخری رہ گیا ہے، 6 نمبر اس کا لفظ دیکھ لیجئے آپ، سلام عاجزانہ۔ جی تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، سلام عاجزانہ، مدینے والے وہ سلام عاجزانہ، مدینے والے۔ امیر سنت کا شعر حضور، واہ واہ، ہے تو آسان مگر کچھ عاجزی سادگی کی بات بھی ہو جائے۔ کیا بات ہے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عاجزی اور آپ کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ سلام عاجزانہ، عاجزانہ سلام، کہ آپ مالک کونین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، معصوم ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ کے صدقے میں اللہ نے اگلے پچھلوں کو بخشنا ہے، آپ سب کی شفاعت فرمائیں گے، آپ سب سے پہلے شفاعت کریں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کوئی آپ سے پہلے رب کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے۔ اتنا بڑا مقام، مرتبہ، رتبہ، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، حسین و جمیل اللہ نے آپ کو بنایا، صحابہ کرام تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ کبھی آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا، جن کے پسینے کو اللہ نے خوشبودار بنایا، جن کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی، جن کا سایہ نہ تھا، بے مثل و بے مثال، لیکن عاجزی ایسی کہ آپ زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، چٹائی آپ کا بچھونا ہے، چھال سے بھرا ہوا آپ کا تکیہ ہے، لباس مبارک پہ پیون لگے ہوتے ہیں، جب بھوک کی شدت ہوتی تو پیٹ مبارک پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر تشریف فرما تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو جب فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں، تو آپ رونے لگے اور زار و قطار رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا ہوا؟ عرض کی آقا یہ کیسر و کسرا، یہ ریشم اور نرم و گرم بستروں پر سوئیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو اتنی مشقت کہ چٹائی کے نشانات جسم مبارک پر آپ کے موجود ہیں، اور یہ کیسر و کسرا جو ہے غیر مسلم ہے اور جو باطل پر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، یہ اتنے آرام سے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ فاروق اعظم کا دل بھر آیا اور آپ رونے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ان کے لیے دنیا میں ہی ہے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ ہمارے لیے آخرت میں نعمتیں جمع فرمائے، ہمارے لیے آخرت میں بے بہا نعمتیں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خاموش ہو گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی، سادگی تھی. 3 دن تک مبارک گھر میں چولہا نہیں جلتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 سیاہ چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی. اور کئی دنوں تک جو ہے نا وہ چولہا گھر میں نہیں جلتا تھا، یعنی کچھ پکتا نہیں تھا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سادگی تھی. حضور علیہ السلام کا یہ فقر اختیاری تھا، یہ یاد رکھیے گا. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا. جبریل امین بارگاہ رسالت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ چاہیں تو بادشاہوں جیسی زندگی گزاریں، سبحان اللہ. اور یہ تہامہ پہاڑ آپ کے ساتھ سونے چاندی کے بن کے چلیں. جی آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا اور ایک ایسی سیرت اور ایک ایسا رول ماڈل قائم فرمایا کہ آج امیر ہو یا غریب ہو، جیسا بھی ہو، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ہمارے ساتھ موجود مبلغ دعوت اسلامی سے نبی پاک کے پیارے نام کے تعلق سے کچھ سوالات کریں گے. اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. یا نبی سلام علیکہ. جی غلام محی الدین بھائی، آپ کو انشاءاللہ 1 یا 2 حروف دکھائے جائیں گے، پھر آپ نے ایک حرف کر کے بیان کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ کون سا نام مبارک ہے. جی دکھائیے گا. خا آتا ہے اس میں، تا. جی تا آتا ہے. آیا نہیں ابھی تک، آ گیا. میم بھی آتا. شاید آپ پہنچ گئے ہیں. جی بالکل. انہوں نے خا جو ہے نا نہیں لگانا تھا، کوئی اور لفظ لگانا تھا. چلے الف بھی. الف تو کئی مرتبہ آئے گا، 1 مرتبہ نہیں آئے گا، شاید 3 جگہ آئے گا الف. دکھائیے گا. الف 1 اور بھی آئے گا الف. جی نون بھی شاید 1 سے زائد جگہ پر آئے گا. واہ، نون شاید 3 جگہ. جی چلیں جی آگے چلیں. با. جی با آتا ہے. یا ڈبل. 2 آپ کو ڈبل بولنے کی ضرورت ہے، سسٹم 2 خود ہی لگا دے گا. چلیں یا آگے. اللہ 4 یا آ گئے، کمال ہو گیا بھائی. چلیں 1 تیر سے 4. سبحان اللہ. سین. جی آتا ہے. 1 ہی رہ گیا اب. وہ کیا ہے؟ دال. ہاں جی دال بھی آتا ہے. کیا بات. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. دکھائیے گا. درست حروف تو بتا دیے ہیں، نام مبارک کیا ہے وہ بتائیں، اور پھر اس پر انشاءاللہ اس کا معنی بھی ذکر کریں گے اور اس پر ایک حدیث بھی. جی حضور پڑھیں. سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. خاتم النبیین یعنی آخری نبی. خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی. سبحان اللہ. اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ روز روشن کی طرح واضح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایسے ہی ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تو جو اللہ کو ایک مانے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانے گا، تب جا کے ایمان مکمل ہوگا. تو اللہ کو ایک مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، وہ مکمل مومن ہے، کامل مومن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نعت خواہاں ہیں بھائی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے
آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ میں ہم نعت خواہ صاحب سے اشعار بھی سنیں گے اور اس کی وضاحت بھی. سیگمنٹ کا نام ہے سمجھ کر پڑھیں. نبی سلام علیکہ. اللہ. 4 اشعار انشاءاللہ پروگرام کے ہمارے اس سیگمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. پہلے شعر دکھایا جائے گا اور غلام محی الدین بھائی اس کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد نعت خواہ صاحب اس کو طرز میں پڑھیں گے اور کوشش یہ ہوگی 4 شعر 4 طرزیں. چلیے جی دکھائیے گا شعر. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. جی. خلق کے حاکم یعنی خلق کا فیصلہ کرنے والے، خلق کے نگران، خلق کے حاکم آپ ہیں، اور رزق کے قاسم ہو تم، رزق کو تقسیم کرنے والے بھی یا رسول اللہ آپ ہیں. بے شک کہ اللہ پاک نے آپ کو قاسم بنایا. حدیث پاک میں انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو آپ رزق کے قاسم ہیں، خلق کے حاکم ہیں. تو جب آپ قاسم ہیں، سب کو بانٹنے والے ہیں، تو یا رسول اللہ تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. جو کچھ ملا آپ سے ملا اور آپ ہی سے مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا. سبحان اللہ. جی. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. کہ بدرو دجا پہ کروڑوں درود. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. حضور نعمتیں بانٹتے جا رہے ہیں سبحان اللہ، اور جس کا جتنا دینا چاہ رہے ہیں اللہ کی عطا سے نبی پاک دیے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ قاسم ہیں، نعمتیں بانٹنے والے ہیں. نعمتیں بانٹتا، اعلیٰ حضرت کا کمال ہے نعمتیں بانٹنے والا سبحان اللہ. تو پھر گدا کیوں نہ کہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. سبحان اللہ. گدا دیکھو لیے جاتا توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. اللہ 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 ماشاء اللہ. اگلا شعر دکھائیے گا. بے ادب و بد لحاظ کر نہ سکا کچھ حفاظ، عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درود. کمال کا شعر ہے غلام محی الدین. اللہ اکبر. بے ادب و بد لحاظ. اللہ اکبر. یہ عاجزی کر رہے ہیں امام اہل سنت اور ہماری کے لیے. حقیقت ہے. جی جی ہم جیسوں کے لیے یہ شعر ہے کہ واقعی بے ادب اور بد لحاظ، نہ ہمارے پاس کوئی ادب ہے نہ کوئی لحاظ ہے. کر نہ سکا کچھ حفاظ، اور کچھ حفاظت نہیں کر سکا میں آپ کے مرتبے کی. تو بے ادب ہیں، بد لحاظ ہیں، کچھ حفاظت نہیں ہے، کسی کا کچھ پاس نہیں ہے. بس عفو پہ بھولا رہا، اور عفو پہ بس یہ سمجھتا رہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا. اللہ رحمان الرحیم ہے، نبی پاک میری شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے. تو عفو پہ بھولا رہا. یا رسول اللہ اب کرم کیجئے، مجرم حاضر ہے، تم پہ کروڑوں درود. نہ ادب ہے نہ لحاظ ہے، لیکن ہیں آپ کے یا رسول اللہ، کرم فرمائیے گا. عفو پہ ہم پھولے رہے، عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ عاجزی امام علیہ سنت کی کہ یا رسول اللہ بس ہم آپ کے ہیں، آپ کرم فرمائیے گا اور شفاعت سے جنت میں داخل کروا دیجیے انشاءاللہ. جی. بے ادب و بد لحاظ کر
کچھ حفاظ ادب و بدلہا کرنا سکا کچھ حفاظ عفو پہ بولا رہا پہ کروڑوں درود السلام یا نبی. ماشاء اللہ. تیسرا شعر دکھائیے گا جی. سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. پھر آ گئی صبا. چلیے جی. سینہ کے ہیں داغ داغ یعنی یا رسول اللہ میرا سینہ جو ہے وہ زخمی ہے، زخموں سے چور ہے اور داغ داغ ہے ہائے ہائے. ہجر مصطفیٰ میں، واہ. عشق مصطفیٰ میں میرا سینہ جو ہے نا وہ چھلنی ہے، داغ داغ ہے. تو سینہ کہ ہے داغ داغ اللہ. کہہ دو کرے باغ باغ. یا رسول اللہ بس صبا کو بھیجیں جو مدینے سے ہوا آئے، وہ آئے اور میرے سینے پہ سے گزرے تو میرا سینہ باغ 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 مدینہ بن جائے. ہائے ہائے تو ہائے. سینہ کہ ہیں داغ داغ کہہ دو کریں باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اللہ. جب طیبہ کی ہوا میں یہ کمال ہے. ہائے ہائے. واہ واہ. طیبہ والے آقا میں کیا کمال ہے. سبحان اللہ. جی جی. سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ. سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ. طیبہ سے آ کر صبا طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود. طرز بھی آپ نے باغ باغ کرنے والی پڑھ دی. واہ واہ. کمال ہو گیا. نہیں اگلا شعر دکھائیے گا. اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آنکھ عطا کی ہائے ہائے ہائے. اس میں ضیا دیجیے یعنی ایسی آنکھ دیجیے اور اس آنکھ میں ایسی روشنی دیجیے کہ جس سے آپ کا جلوہ دیکھ سکے. اللہ اللہ. جلوہ قریب آ گیا یا رسول اللہ ایسی آنکھ دے دیجیے اور اس میں ایسی روشنی دے دیجیے کہ آپ کا دیدار کر سکیں، وہ جلوہ دیکھ سکیں. تو آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. اچھا اس کو اگر یوں بھی لے کے بھئی قبر میں اب جانے والے ہیں اور آپ کے دیدار کا وقت قریب ہے، ہاں ہاں. یا رسول اللہ ایسی آنکھ دے دیجئے واہ واہ. اس میں ایسی روشنی دے دیجئے کہ آپ جب تشریف لائے تو میں آپ کا دیدار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. سبحان. اور جیسے ہی آپ کو دیکھو تو میری زبان سے نکلے ہوا رسول ہوا اللہ. رسول اللہ. یہ تو اللہ کے واہ. رسول ہیں. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. واہ واہ. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. یا آپ کی نظر عنایت ہوگی قبر میں اگر آپ اپنا دیدار کروا کر ہماری قبر کو روشن و منور فرما دیں گے. ورنہ ہم تو بے ہنر ہیں، بے تمیز ہیں، بد لحاظ ہیں، بے ادب ہیں. آپ کرم فرمائیے اور ایسی نظر عنایت فرمائیے کہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اس گلدستہ درود و سلام میں ادب کے ساتھ شامل ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ
سنية الوداع وجب شكر علينا وجب شكر علينا دعا إليك يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماشاءاللہ. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام